سی یو کا ونگ تھا جو کہ اس سے پہلے سی آئی اے کا ونگ تھا. اس میں اب یہ نیا اضافہ کیا گیا ہے سی سی ڈی کا. پنجاب میں جرائم کی کمی میں ایک اہم کردار ادا کرے گا. یہ اس ڈپارٹمنٹ کو دیا ہی اسپیشل ٹاسک کیا ہے جس کو ایک ایڈیشنل آئی جی ہیڈ کریں گے. ان کے نیچے 2 ڈی آئی جیز ہیں, ان کے نیچے جو ہے وہ ایس ایس پیز ہیں, پھر ایس پیز ہیں, پھر اس کے علاوہ ڈویژنل سطح پر جو ڈی ایس پیز تعینات کیے گئے جو او سی یو میں پہلے تھے. اگر کوئی ایسا ہینیس کرائم ہوتا ہے کہ جس کا پتہ ہو کہ اس کو او سی یو ہی ڈیل کر سکتی ہے تو اب ڈائریکٹلی جو نیا نام آیا ہے سی سی ڈی وہ اسی میں اس کا مقدمہ درج ہو. السلام علیکم. ڈیجیٹل باکس کے ساتھ میں ہوں محمد عثمان. ناظرین, سی ٹی ڈی کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ جو پنجاب سے جرائم کو جڑ سے ختم کرے گا, اس ادارے کو کیوں بنایا گیا اور حکومت کو یہ ادارہ بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی نعمان شیخ صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ. سر, پنجاب پولیس میں یہ نیا ادارہ بنایا گیا ہے, سر سی سی ڈی کیا ہے اور یہ کیوں بنایا گیا ہے؟ دیکھیے, پنجاب پولیس خود ایک ادارہ ہے. اس میں پہلے اس سے قبل اگر ہم بات کریں تو ایک آپریشن ونگ ہے, ایک اس میں انویسٹیگیشن ونگ ہے, ایک اس میں اسپیشل برانچ کا ونگ ہے, ایک ٹریفک پولیس کا ونگ ہے, اور ایک اس میں جو وہ او سی یو کا ونگ تھا جو کہ اس سے پہلے سی آئی اے کا ونگ تھا. اس میں اب یہ نیا اضافہ کیا گیا ہے سی سی ڈی کا جس کو کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کا نام دیا گیا ہے, اور اس کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ پنجاب میں جرائم کی کمی میں ایک اہم کردار ادا کرے گا. اس کے تھوڑے بہت جو پس منظر میں کچھ چیزیں تھیں جو اس سے قبل سی سی یو کام کر رہا تھا, جو اپنا سی آئی اے کام کر رہا تھا, اور او سی یو جو کام کر رہا تھا, اس میں او سی یو جو تھا وہ ایک ضلع کی حد تک جو تھا وہ کام کر رہا تھا. مطلب جیسے لاہور پولیس ہے تو یہاں پہ کمانڈ جو ہے وہ سی سی پہ لاہور کر رہے ہوتے ہیں جو کیپٹل چیف پولیس آفیسر ہیں. اس کے علاوہ جو دیگر اضلاع ہیں ان میں ان کو ڈی پی اوز کمانڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور وہاں پر جو او سی یو ہوتی تھی جو آرگنائز کرائم یونٹ وہ ان کے انڈر ہوتی تھی. یہ سینٹرلی انٹر لنک نہیں تھے. اس میں جو بہت زیادہ پرابلمز آ رہی تھی وہ یہ آ رہی تھی کہ لاہور میں اگر کوئی گینگ پکڑا گیا ہے اور اس گینگ کے کوئی 4 رکن میاں والی کے ہیں یا کسی دوسرے ضلع کے ہیں, مظفر گڑھ کے ہیں یا کہیں اور کے ہیں جو کہ ہوتے پنجاب کے ہی تھے, اس میں جب پولیس کی ٹیم یہاں سے لاہور سے یا کسی بھی شہر سے دوسرے ضلع میں جاتی تھی تو وہاں پر ایک تو مقامی لوگ ان کو اس طرح سپورٹ نہیں کرتے تھے, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر پولیس ادھر زیادہ دیر سٹے بھی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ 2 4 5 دن اپنی ریڈز کنڈکٹ کرتی, کوئی نہ ملتا تو وہ ناکام واپس آ جاتے. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگر کوئی ایسا گینگ کسی بھی ضلع کے, لاہور کی اگر ہم مثال لیں تو انہوں نے کوئی 7 رکنی گینگ جو ہے وہ ٹریس کیا جو کہ ڈکیتیاں کرتے تھے یا مختلف وارداتیں کرتے تھے, تو اس کے بعد 2 رکن اس کے کہیں مس تھے تو یہ اپنی تفتیش مکمل کر کے 4 5 جو انہوں نے گرفتار کیے ہوں گے دوسرے ضلع کو ٹرانسفر کر دیں گے. اب وہ انٹر لنک ہونے کی وجہ سے وہاں کی مقامی پولیس جو ہے وہ ان کو پکڑ کے وہاں پر بھی چلان کر سکے گی اور حوالہ یہ دے سکے گی کہ یہ یہاں کر جو پکڑا گیا ڈکیت گینگ یہ اس کے کارکن ہیں. سر, اس ڈپارٹمنٹ کو کوئی اسپیشل ٹاسک بھی دیا جائے گا؟ دیکھیے, یہ اس ڈپارٹمنٹ کو دیا ہی اسپیشل ٹاسک کیا ہے. اس میں مختلف جو ان کو کرائم کے متعلق بتایا گیا کہ انہوں نے مختلف کرائم جو ہیں ان کو ہینڈل کرنا ہے. اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے جو خاص طور پر ایک شوٹرز کے خلاف, بھتہ خوری کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے کارروائی کرنی ہے. ڈکیتی قتل کے جو مرڈر ہیں ان کو ٹریس کرنا ہے. اس کے علاوہ جو زیادہ ڈکیتیوں میں ملزمان گرفتار نہیں ہوئے ان کو گرفتار کرنا ہے. میں آپ اس کو کہہ سکتے کہ جتنے بھی ہینیس کرائم ہیں جو سنگین جرائم کہا جاتا ہے ان کے جو ملزمان ہیں ان کی گرفتاری کا ٹاسک ان کے پاس. سر, اس سے تھانہ سسٹم کو تو زوال نہیں؟ دیکھیے, تھانہ سسٹم کو زوال نہیں, ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس کا فائدہ بھی ہے, دوسری طرف اس میں کچھ ابھی ابہام بھی باقی ہیں. دیکھیں, تھانہ سسٹم میں آپ دیکھیں کہ جو ان کا آپریشن ونگ ہے اس کا کام تو لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا ہے. جسٹ لائک ہمارے یہاں پہ میچز چل رہے ہیں تو اس کی سیکیورٹی پرووائڈ کرنا, اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ ایونٹس آتے ہیں ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا. پھر جو فرسٹ رسپونڈنٹ ہے وہ ہماری پولیس ہوتی ہے ہر جگہ. کسی کے ساتھ کوئی واردات ہوتی ہے تو وہ آپریشن ونگ ہی وہاں پر پہنچتی ہے, وہ چاہے ڈولفن کی شکل میں پہنچے یا تھانے کی گاڑی کی صورت میں. تو انہوں نے تو جا کر وہاں پر فوری رسپونڈ کرنا ہے, لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا ہے. اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے تو ان پارٹیوں کو پکڑنا ہے. تو
تھانے آنے کے بعد ان کا کام صرف مقدمہ درج کرنا ہے. اس کے بعد اگلا کام جو وہ انویسٹیگیشن کا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. انویسٹیگیشن کے کام کے بعد جو ہے انویسٹیگیشن نے ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہے, ملزم کو پکڑنا ہے جو جس پہ ایف آئی آر ہوئی ہوگی یا نامعلوم پہ ہے تو اس کو ٹریس کرنا ہے. اس کے بعد اس کا مکمل ایک چلان تفتیش کے بعد تیار کرنا ہے. اس میں جو او سی یو کا کام تھا وہ یہ تھا کہ جو تھانوں میں ہینیس کرائم جو ہے اس کو او سی یو ڈیل کرتا تھا, خاص طور پر جو آرگنائز کرائم یونٹ, اس لیے اس کا نام دیا گیا تھا. خاص کر جو بہت زیادہ کہہ لیں کہ ڈکیتی کے ملزم یا اس کے علاوہ جو سنگین وارداتوں کے ملزم, وہ سب او سی یو ٹریس کرتا تھا. سر پہلے سی آئی اے, پھر نام تبدیل کیا او سی یو, اب او سی یو کو چینج کر کے سی سی ڈی. سر اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, پہلے تھی کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی سی آئی اے جس کا نام دیا گیا تھا, وہ ہماری لاہور کی حد تک تھی اور ہر ضلع کی اپنی اپنی تھی. اس کے بعد اس کو آرگنائز کرائم یونٹ کا نام دے دیا گیا. وہ صرف نام کی تبدیلی تھی, کام وہ اسی طرح کر رہی تھی, لیکن آرگنائز کرائم یونٹ بننے کے بعد او سی یو اس کے سینٹرز بڑھا دیے گئے تھے. جیسے لاہور کی 6 ڈویژنز ہیں تو پہلے یہ 6 ڈویژن میں کام کر رہی تھی. اس کے بعد ان میں مرج کر دیا گیا تھا دیگر جو ڈویژنل جو پہلے ان کو رپورٹ کرتے تھے, تو وہ علیحدہ ہیڈز بنا دیے گئے تھے. کانے کا یا شادرہ ٹاؤن کا وہ علیحدہ ایک او سی یو میں شامل کر دیے گئے تھے. وہ اپنا اس طرح کام کر رہی تھی. لیکن اب یہ کیونکہ سی سی ڈی جو ہے یہ پنجاب لیول پہ ایک بنائی گئی ہے, جس کو ایک ایڈیشنل آئی جی ہیڈ کریں گے, ان کے نیچے 2 ڈی آئی جیز ہیں, ان کے نیچے جو ہے وہ ایس ایس پیز ہیں, پھر ایس پیز ہیں, پھر اس کے علاوہ ڈویژنل سطح پر جو ڈی ایس پیز تعینات کیے گئے جو او سی یو میں پہلے تھے, وہی او سی یو کے ہیڈ کوارٹرز انہوں نے لیے ہیں. لیکن اب یہ انٹر لنک ہے, اب یہ پورے پنجاب میں اپنا کام کرے گی. سر سی آئی اے کو ہی کیوں بار بار تبدیل کیا جاتا ہے, اور بھی تو ادارے ہیں؟ دیکھیے, یہ ہماری وہ ایجنسی ہے جو کہ ہارڈنڈ کرمنلز کو پکڑتی ہے. اس میں سی آئی اے کو بار بار تبدیل اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ ابھی تک سی آئی اے کی کوئی شکل نہیں تھی, لیکن یہ سی سی ڈی بننے کے بعد اس کی ایک شکل نکل آئی ہے. وہ اس طرح نکل آئی ہے کہ جس وقت کوئی مقدمہ درج ہوتا تھا اس مقدمے کی تفتیش انویسٹیگیشن پولیس کرتی تھی, اور اس کے بعد جب مدعی اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا تھا تو ہمارے یہاں پہ جو طریقہ کار ہے تفتیش کی تبدیلی کا, اس میں وہ ایک درخواست ڈی آئی جی آفس انویسٹیگیشن کے دیتے تھے, جہاں پہ ایس ایس پی آپریشن انویسٹیگیشن جو ہے وہ اس بورڈ کو ہیڈ کر کے تقریباً تمام کے تمام ڈویژنل ایس پیز کو ساتھ لے کر بیٹھتے تھے. اس کے بعد وہ یہ کہتے تھے کہ مدعی کو بلا کر کے آپ اپنی تفتیش سے کیوں مطمئن نہیں ہیں. اس میں اگر کوئی خاطر خواہ جواب متعلقہ جو ایس پی ہوتا تھا وہ نہیں دے سکتا تھا تو اس کی تفتیش تبدیل کر کے سی آئی کو دے دی جاتی تھی. اس میں یہ تھا کہ جو روٹین کے کرائمز ہیں ہمارے, اس میں جیسے جیب تراشی ہے یا کائٹ فلائنگ ایکٹ کا ہے یا کسی کا کوئی لین دین کا مسئلہ ہے یا اس کے علاوہ کوئی روڈ بلاک کا مسئلہ ہے, ان ایف آئی آرز کو جو ہے ہینیس کرائم میں یہ نہیں آتی تھی, ان کو انویسٹیگیشن ونگ ہی ڈیل کرتا تھا. لیکن انویسٹیگیشن ونگ پر بہت زیادہ لوڈ جو ہے وہ ہوتا تھا ایف آئی آرز کا, تو اس میں جو سیریس افینس کی جو ایف آئی آرز ہوتی تھی ان کی تفتیش وہ خود ہی مدعی کہہ دیتا تھا کہ ہماری جو تفتیش ہے وہ آپ او سی یو کو ٹرانسفر کر دیں یا سی آئی اے کو ٹرانسفر کر دیں. اس میں سی سی ڈی میں اب ان کے متعلقہ جو نئے تھانے بن رہے ہیں اس میں پلی یہی لی گئی ہے کہ جو ایک ہمارا شہری ہے اس کو اتنی زیادہ ہیسل نہ کرنی پڑے کہ وہ پہلے آپریشن میں مقدمہ درج کرائے, اس کے بعد وہ انویسٹیگیشن والوں کے پاس جائے, پھر وہاں سے اگر وہ نہیں مطمئن ہوتا تو وہ اپنی تفتیش تبدیل کروائے, اس کے لیے بورڈ میں جائے. تو بہتر ہے کہ اگر کوئی ایسا ہینیس کرائم ہوتا ہے کہ جس کا پتہ ہو کہ اس کو او سی یو ہی ڈیل کر سکتی ہے, تو اب ڈائریکٹلی جو نیا نام آیا ہے سی سی ڈی وہ اسی میں اس کا مقدمہ درج ہو. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جی ناظرین, شیخ صاحب نے تفصیلاً ہمیں بتایا کہ سی سی ٹی کرائم یونٹ جو ہے وہ کیوں بنایا گیا. اب آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں, اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.